جب کوئی فریادی ہمارے پاس آتا ہے تو کچی یا پکی رپورٹ درج کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا اس کا مسئلہ قابل دخل اندازی پولیس ہے بھی یا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ایف آئی آر درج کرنے کے بعد مناسب قانونی کارروائی ضرور کرتے ہیں، اور فریادی اگر حق پر ہوتا ہے تو ہر ممکنہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شکایت کرنے والے کا معاملہ پولیس کی مداخلت کے دائرے میں نہیں آتا۔ ایسی صورت میں تو جس حد تک ہو سکے ضرورت مند کی معاشرتی اور اخلاقی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرے تھانہ انچارج صاحبان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے اگر کوئی معاملہ قابل دخل اندازی پولیس نہ ہو تو ہمارے محکمے کو مذکورہ معاملے میں مداخلت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو واقعہ پیش کر رہا ہوں اس میں مجھے فریادی کے ساتھ اخلاقی اور قانونی دونوں قسم کا تعاون کرنا پڑا تھا۔ اس واقعے کے مرکزی کردار یعنی فریادی کا نام تھا جمیل احمد عرف جیلا۔ ایک روز میں حسب معمول تھانے میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ جیلا نامی کوئی پریشان حال شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میرے لیے اتنا جاننا ہی کافی تھا کہ وہ کوئی ضرورت مند پریشان حال شخص تھا۔ میں نے اپنے معمول کے کام کو روک کر کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ میرے احکام پر جس شخص کو میرے کمرے میں بھیجا گیا اس کی عمر لگ بھگ 42 سال ہوگی۔ اس نے تیبند پر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے کندھے پر پٹکا بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت والا ایک مزدور شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی مترشح تھی اور ہاتھ پاؤں سے بھی اضطراری حرکات کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا سرسری جائزہ لیا اور اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور ہچکچاہٹ آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا جیلا تمہارا اصلی نام ہے؟ نہیں جناب، اصلی نام تو جمیل احمد ہے۔ اس نے بتایا، یہ نام بچپن ہی سے بگڑ کر جیلا ہو گیا تھا، جو اب تک جیلا ہی چلتا آ رہا ہے۔ ہاں بھائی، میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بچپن میں جو بگاڑ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ پھر قبر تک ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں بچوں پر بڑوں کو بہت گہری نظر رکھنی چاہیے۔ خیر، تم بتاؤ کس سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سب ترکیبیں آزما چکا ہوں، سوچا آخری کوشش کے طور پر آپ کو بھی آزما لوں۔ آگے اللہ کی جو مرضی۔ اگر آپ بھی میری مدد کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر میں حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اندازاً بات کو آگے بڑھایا، تمہاری مایوسی سے بھری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آج تک تم نے جو بھی ترکیبیں استعمال کی ہیں ان میں تمہیں ناکامی ہوئی ہے۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا، یہ بات تو آپ نے 16 آنے سچ کی ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، جیلا تم کرتے کیا ہو؟ میں کوچوان ہوں جناب۔ اس بار اس نے جواب دیا، اپنا تانگا چلاتا ہوں، یہ میرا خاندانی پیشہ اور ذریعہ معاش ہے۔ میرا باپ شوکت علی بھی تانگا چلاتا تھا۔ میں نے توجہ سے اس کی بات سنی، پھر سوال کیا، اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ کس مسئلے نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے جس میں تمہاری کوئی ترکیب کام نہیں کر رہی؟ شاید پریشانی نے اس پر کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے عجیب سے لہجے میں بولا، جناب میں بہت تھک گیا ہوں۔ تم تھک کیوں گئے ہو جیلے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ یوں سمجھیں کہ بالکل ہار گیا ہوں۔ بھائی میں نے بالکل سمجھ لیا، جان لیا اور مان لیا کہ تم تھک ہار چکے ہو۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیوں آئے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے اس سوال پر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹوکا اور یاد دلایا کہ وہ میرے پاس کسی کام سے آیا تھا۔ وہ ندامت آمیز مگر جھینپے ہوئے لہجے میں بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، کہانی بہت لمبی ہے۔ میں نے کہا، تم جہاں سے دل چاہے شروع ہو جاؤ، لمبی کہانی سمٹتے سمٹتے بالآخر چھوٹی ہو جائے گی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہاری بیوی کو؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہرے خیالوں میں کھو گیا۔ چند لمحوں تک جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں نے استفسار کیا، جیلے تم رہتے کہاں ہو؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میں باغبان پورہ میں رہتا ہوں۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، مگر باغبان پورہ تو میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا۔ شاہین آباد تو آپ کے تھانے کی حدود میں ہے نا؟ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جواباً کہا، ہاں، شاہین آباد کا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں ہے۔ بس تو پھر سمجھیں کہ میرا معاملہ آپ ہی کے تھانے کا ہے۔ وہ کس طرح بھئی؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ باغبان پورہ شاہین آباد سے لگ بھگ 8 میل دور ہے
اور وہ میرے تھانے کی حدود میں بھی نہیں آتا، پھر تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ معاملہ میرے تھانے سے متعلق ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور تم نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہیں کون سا مسئلہ درپیش ہے۔ جناب، میں نے بتایا تو ہے کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں، بلکہ اسی نے در حقیقت مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، زرینہ شاہین آباد میں رہتی ہے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ شاہین آباد کو آپ ہی کا تھانہ لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے بندے، میں نے اس منتشر الخیالات شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ چکر کیا ہے؟ تم باغبان پورہ میں رہتے ہو اور تمہاری بیوی شاہین آباد میں، اور تم اپنی بیوی زرینہ کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ ساری پریشانی کی جڑ یہی زرینہ ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ میں نے کہا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ وہ بولا، تفصیل کیا بتاؤں جناب؟ زرینہ کا میکہ ہے شاہین آباد میں، وہ مجھ سے روٹھ کر اپنے میکے میں بیٹھ گئی ہے، آپ اسے کسی طرح واپس میرے گھر بھیج دیں۔ وہ عجیب قسم کا شوہر تھا جو بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے پولیس کو بیچ میں لانا چاہ رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس پر غصہ بھی آیا اور میں نے سخت لہجے میں کہا، جیلا کوچوان، میاں بیوی کے اپنے جھگڑوں میں کسی قریبی سے قریبی شخص کو بھی نہیں لانا چاہیے، کجا یہ کہ تم پولیس کو درمیان میں ڈال رہے ہو۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ تم خود ہی اپنی بیوی کو راضی کرنے کی کوئی کوشش کرو۔ میری تو تمام سبیلیں اور کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ مایوسی سے بولا، کیا تمہارے ماں باپ نے اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ وہ دونوں تو مر کھپ گئے جناب۔ خاندان کا کوئی اور بڑا آدمی نہیں؟ نہیں جناب، کوئی اور یار دوست یا ہمدرد رشتہ دار وغیرہ؟ ایسا بھی کوئی شخص نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جو میرے یار دوست ہیں بھی ان کی کوئی سنتا نہیں۔ میں اگر انہیں اپنے ساتھ شاہین آباد لے کر آؤں تو یہاں کوئی سیدھے منہ ان سے بات نہیں کرے گا، بلکہ عین ممکن ہے کوئی بڑا تنازع کھڑا ہو۔ یہ تو سراسر خطرناک بات ہوگی۔ میں نے چند لمحے اس کی باتوں پر غور کیا۔ اس کے لہجے میں درد بھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا اس بے یار و مددگار شخص کو اس کی سسرال والوں نے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ میں نے اس حماقت ماب شخص سے ہمدردی محسوس کی۔ وہ مجھے خاصا مستحق نظر آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیلے، تمہاری بیوی زرینہ کب سے روٹھ کر اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، پورے 3 سال ہو گئے ہیں جناب۔ 3 سال؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے بھائی، میاں بیوی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں بھی یہی کہتا ہوں جناب، لیکن کوئی میری بات کو سمجھتا نہیں۔ میں بہت مشکل میں ہوں۔ ازدواجیات انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک شعبہ ہے۔ اس کے بارے میں کسی تیسرے آدمی کو لب کشائی کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اپنے سارے ذاتی معاملات انہیں خود ہی نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شادی شدہ خواتین و حضرات میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی تناظر میں میں نے جیلے کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور ان کی باہمی چپکلش کو جاننے کے لیے سرسری سے انداز میں پوچھا، جیلے، زرینہ کے روٹھنے کی کوئی تو وجہ ہوگی؟ فسادی لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ کھڑا کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، زرینہ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جیلے، پہلے تم نے کہا تمہاری پریشانی کی جڑ زرینہ ہے، اب کہہ رہے ہو وہ فسادی عورت ہے اور تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی تم اس عورت کو واپس اپنے گھر لانا چاہتے ہو؟ یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ زرینہ بذات خود ایک اچھی عورت ہے، اس لیے میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ تمہاری باتوں میں بہت تضاد ہے جیلے، میں نے کہا۔ کبھی تم اپنی بیوی کو اچھا کہتے ہو، کبھی برا۔ میں تمہاری کون سی بات کا یقین کروں؟ وہ معذرت خواہانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا۔ ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے اس نے کہا، جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ زرینہ کی ہر حرکت کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ وہ ماں کی باتوں میں آ کر وہیں ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زرینہ کی ماں اسے بھیجنے سے انکاری ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ وہ بے وقوفوں کی طرح گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم نے اپنی ساس سے بات تو کی ہوگی، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے زرینہ کو طلاق دو، یہ تمہارے گھر نہیں جائے گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی ماں جب اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں وہ وجہ جانے بغیر جیلے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی ساس سے معلوم نہیں کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو طلاق کیوں دلوانا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا، مگر اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ کہتی ہے بس میری مرضی۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے سسر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟
جی کی تھی، وہ پورا رن مرید ہے، یعنی زن مرید ہے، جیلے نے کہا۔ اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملانا اس کا فرض ہے۔ اس سلسلے میں تم نے زرینہ کی رائے معلوم کی؟ وہ اپنی ماں کی پٹی پر چڑھی ہوئی ہے، میں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ دیکھو جیلے، تمہارا مسئلہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تمہاری ساس تمہاری بیوی کو نہیں بھیج رہی تو اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ طلاق کا مطالبہ خواہ نہیں کیا جاتا، شاید تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بات ختم کر کے میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ نگاہ چرانے لگا۔ میں سمجھ گیا، وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ جیلے، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 8 سال ہو گئے ہیں جناب، اس نے بتایا، اور گزشتہ 3 سال سے تمہاری بیوی اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ صرف 5 سال تمہارے ساتھ رہی؟ ہاں، ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ مبہم انداز میں بولا۔ کہہ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے سخت انداز میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے، وہ رک رک کر بولا، ان 5 سالوں میں بھی وہ بار بار میکے آتی رہی۔ میرے پاس تو وہ بہت کم دن رہتی تھی، زیادہ وقت وہ اپنے میکے میں ہی گزارتی تھی۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ ساس بہو کا ازلی تنازع ہے، لیکن 4 سال پہلے تو میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ یاس انگیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ میری طرف سے کچھ دیر کی مسلسل خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ زبان کھولی اور مسکینیت سے بولا، تھانے دار صاحب، میں 13 سال کا تھا جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ 4 سال پہلے میری ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اب میں دنیا میں بالکل تنہا ہوں۔ آپ اگر کسی طرح زرینہ کو میرے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کر دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری زندگی سنور جائے گی۔ میں آپ کو سچے دل سے بہت دعائیں دوں گا۔ میں نے چند لمحات اس کے مسئلے پر غور کیا، پھر صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، دیکھو جیلے، تم جس پریشانی کا شکار ہو اس کے حل کے لیے قانوناً پولیس سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ یہ مسئلہ ناقابل دخل اندازی پولیس ہے۔ پولیس تمہاری بیوی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ تمہارے ساتھ آ کر رہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو رہا ہو۔ تمہیں چاہیے کہ پنچایت وغیرہ بٹھا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے قریب کا کوئی بڑا ہوگا، تم اس کے ذریعے اپنے سسرال والوں سے مذاکرات کرو۔ اگر وہ واقعی طلاق لینے پر تلے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرو۔ ممکن ہے اس کے بعد میں اخلاقی طور پر تمہاری کچھ مدد کر سکوں یا تمہیں ایسی کوئی راہ سجھا سکوں کہ معاملہ بن جائے۔ جناب، آپ کس بڑے کی بات کرتے ہیں؟ وہ روحانسی آواز میں بولا۔ میرا سب سے قریبی رشتہ دار تو زرینہ کا باپ ہی ہے۔ شکور احمد میرا سسر تو بعد میں بنا ہے، ماموں پہلے ہے۔ وہ میری ماں کا سگا بھائی ہے۔ اسی کے کہنے پر تو زرینہ کی شادی مجھ سے کی گئی تھی، ورنہ میری ساس تو کسی بھی طور اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ایسا اکثر خاندانوں میں ہوتا ہے، بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اگر ماں یا باپ کی مخالفت کے باوجود بھی کر دیا جائے، جبکہ فریق ثانی کہیں اور اس کی شادی کرنا چاہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ناکامیاب فریق دوسرے کے خلاف محاذ بنا لیتا ہے۔ بعض انتہا پسند، انا پرست اور منتقم المزاج افراد تو اپنی اسے شکست سمجھتے ہوئے اس شادی کو اندرون خانہ سازشیں کر کے ناکامیاب بنانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو تباہی اور بربادی کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ اولاد کی تباہی یا بربادی سے زیادہ عزیز انہیں اپنی انا کی جیت ہوتی ہے۔ یہ سب جھوٹی انا کے کرشمے ہیں۔ میں نے سوچا ممکن ہے جیلے کی ساس صرف اس لیے زرینہ کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو کہ وہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ جیلے نے بتایا تھا کہ اس کی ساس اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی تھی کہ وہ زرینہ کی شادی کہیں اور کرنے کی خواہاں تھی۔ اس حوالے سے میں نے جیلے سے سوال کیا تو اس نے بتایا، جناب، 8 سال پہلے جب زرینہ سے میری شادی ہوئی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ساس اس شادی کی مخالفت کیوں کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ زرینہ کی شادی کہاں کرنا چاہتی ہے، مگر اب… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر چور نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے اس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر ہچکچا بھی رہا ہو۔ میں نے جب کافی دیر تک اسے اسی کیفیت میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھا تو قدرے سخت لہجے میں کہا، تم خاموش کیوں ہو جیلے؟ کچھ بتاتے بتاتے اچانک رک کیوں گئے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری ساس زرینہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لہجے میں شکستگی عیاں تھی۔ کہیں اور کہاں؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، سکندر علی سے۔
یہ سکندر علی کون ہے بھائی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میری سسرال کا پڑوسی، جیلے نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اس کی ایک بیکری ہے، یہ بیکری شاہین آباد کے مین بازار میں ہے۔ میرے سسر شکور احمد کا کریانہ اسٹور اس بیکری کے برابر میں ہے۔ بیکری کی دوسری جانب سکندر کے باپ محمد صدیق کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ میں نے جیلے کی بات پوری توجہ سے سنی، پھر سوال کیا، یہ سکندر علی تمہاری ساس یعنی مومانی کا کیا لگتا ہے؟ میرا خیال تھا سکندر علی یقیناً زرینہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا، مگر جیلے کا جواب میری توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے بتایا، سکندر علی صرف پڑوسی ہے، اس کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں، نہ مجھ سے اور نہ ہی میری ساس سے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، تمہیں یہ کیسے محسوس ہوا کہ تمہاری ساس زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی سکندر علی سے کرنا چاہتی ہے؟ سکندر علی کا ان کے گھر میں آنا جانا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، میں نے کہا، پڑوسی ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولا، جناب وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی تمہاری بیوی زرینہ اور سکندر علی؟ جی ہاں جی ہاں، وہ اسپات میں سر ہلانے لگا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا، تمہیں ان کی باہمی پسندیدگی یا محبت کے بارے میں کیسے پتہ چلا، اور یہ بات تم نے کیسے معلوم کی کہ سکندر علی تمہاری سسرال میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ بند گلی میں گھرے ہوئے شکار کی طرح اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اب میں آپ کو کھل کر بتا ہی دیتا ہوں۔ بالکل کھل آ کر بتاؤ، میں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ جب تک میں تمہارے مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچوں گا، اس وقت تک تمہاری بھرپور مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے خیالات کو مجتمع کرتا رہا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے مجھے تفصیلات بتانے لگا۔ میں اس کی طولانی داستان علم کو نہایت مختصر کر کے یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جمیل احمد عرف جیلے کا مسئلہ پوری طرح تاکہ سامعین کی سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ زرینہ کی شادی اس کے باپ شکور احمد کے ایما پر جیلے سے ہوئی تھی۔ جیلے کے مطابق زرینہ اس طویل رفاقت کے دوران میں نہ صرف اس سے اکھڑی رہی بلکہ ساس بہو کے جھگڑے بھی ہمیشہ عروج پر رہے۔ اس دوران میں یہ بھی ہوتا رہا کہ کبھی زرینہ روٹ کر میکے آ جاتی اور چند ماہ شاہین آباد میں رہتی، پھر کسی طرح جیلا اور اس کی ماں نذیرہ اور زرینہ کو واپس اپنے گھر لے جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ 5 سال تک چلتا رہا۔ سب کا خیال یہی تھا کہ یہ ساس بہو کا ازلی جھگڑا ہے جس میں جیلا اپنی ماں کا ساتھ دیتا ہے، چنانچہ زرینہ میکے میں جا بیٹھتی ہے۔ جمیل احمد عرف جیلا بھی ماں کے انتقال تک اسی طرح سوچتا رہا، لیکن جب نذیرہ کی وفات کے بعد زرینہ نے شاہین آباد میں مستقل ڈیرہ جما لیا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ ساس بہو والا معاملہ تو اب ختم ہو چکا تھا، پھر زرینہ واپسی کے لیے تیار کیوں نہیں تھی؟ بلکہ اب تو زرینہ کی ماں نے طلاق کا مطالبہ بھی شروع کر دیا تھا۔ جیلا بے حد پریشان ہو گیا۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے وہ بعض اوقات ایسے راستے اپنانے سے بھی گریز نہیں کرتا جو انتہائی نامعقول اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جیلا کو انہی دنوں کسی کی زبانی معلوم ہوا کہ نوشہرہ روڈ پر کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے پیر صاحب رہتے ہیں، وہ اس کے مسئلے کو چٹکی بجاتے میں حل کر سکتے ہیں۔ جیلا نوشہرہ روڈ پر واقع پیر کرامت کے آستانے پر پہنچ گیا اور قبلہ پیر صاحب کو اپنی پوری کتھا سنا ڈالی۔ اس دوران میں جیلا شاہین آباد کے متعدد چکر لگانے کے بعد یہ جان چکا تھا کہ سکندر علی کا شکور احمد یعنی اس کے ماموں کے گھر میں آنا جانا تھا۔ جب کسی شوہر کی بیوی روٹ کر میکے میں جا بیٹھے اور کسی بھی طور اس کے گھر آنے کو تیار نہ ہو تو اس شوہر کا دل وسوسوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اس کی سسرال میں کسی نامحرم کا تواتر سے آنا جانا بھی ہو، تو پھر اس شوہر کی جو ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیلے نے سکندر علی کے حوالے سے بھی پیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ عاملین و کاملین چاہے اصلی ہوں یا نقلی، وہ انسانی نفسیات کے ضرور ماہر ہوتے ہیں۔ مصیبت زدہ سائل جب ان کے سامنے اپنا دل اور دماغ کھول کر رکھ دیتا ہے تو وہ اس کی ہسٹری سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ راہ راست کے پیر کامل تو اس صورتحال میں سائل کو مفید مشوروں سے نوازتے ہیں۔ انہیں چونکہ سائل سے کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کوئی بھاری معاوضہ طلب کیے بغیر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اسے کچھ پڑھنے پڑھانے کو بتا دیتے ہیں اور کامیابی کے لیے کوئی لایا عمل بھی اس کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جعلی اور ڈبہ پیر سائل کی سنائی ہوئی کہانی میں فوراً کمزور پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے مخصوص پیشہ ورانہ ہتھ کنڈوں سے مصیبت زدہ شخص کو زیادہ سے زیادہ ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سائل پوری طرح ان کے شیطانی ٹرانس میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے مسئلے کے حل کے لیے بہت بھاری معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ سائل اپنے مسئلے کی وجہ سے اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں
کہ بے چون و چرا اس کی بات مان لیتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے بے فیض۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیر کرامت کس قسم کا پیر تھا، اس بحث میں پڑھ کر میں آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، تاہم یہ جان لیں کہ مذکورہ پیر صاحب نے جیلے کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ اس کی بیوی زرینہ سکندر کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ اس وجہ سے جیلے کی ساس اپنی بیٹی کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پیر صاحب نے جیلے کے دل کی بات کہی تھی، اس لیے بھی اسے فوراً یقین آ گیا۔ پیر صاحب نے اپنا نذرانہ وصول کرنے کے بعد جیلے کو 2 تعویذات دیے اور اسے ہدایت کی کہ وہ ان نادر تعویذات کو اپنے تانگے کے دونوں پہیوں کے ساتھ باندھ دے۔ پہیوں کی گردش سے تعویذات اپنا اثر دکھائیں گے اور جیلے کی بیوی واپس اپنے شوہر کے پاس آ جائے گی۔ جب جیلے نے یہ تفصیل اختتام کو پہنچائی تو میں نے اس سے سوال کیا، کیا تم نے پیر کرامت کی بات پر اندھا اعتقاد کر کے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ واقعی تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ پیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا تھانے دار صاحب، وہ تیقن سے بولا۔ سکندر کے بارے میں تو میں پہلے ہی کافی کچھ جان چکا تھا۔ پھر شاہ صاحب سے تعویذ لینے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں شاہ صاحب کی بات پر ایمان لے آیا۔ ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا بھائی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، جب سے مجھے سکندر والے معاملے کا پتہ چلا تھا میں بہت تکلیف میں مبتلا تھا۔ پھر جب پیر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو میری تکلیف 1000 گنا بڑھ گئی۔ زرینہ کی طرف سے میرے دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ کبھی اس پر شدید غصہ بھی آتا، کبھی میں جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتا اور کبھی سوچتا کہ اس سارے کھیل میں زرینہ کا کوئی قصور نہیں۔ سکندر اور زرینہ کی ماں مل کر کوئی نہایت ہی گہری چال چل رہے ہیں۔ وہ کسی طرح زرینہ کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوا، زخمی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، جب کبھی انسان کے دل میں شک جگہ بنا لے تو پھر رفتہ رفتہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ انسان شوہر یا بیوی ہو تو پھر یہ ننھا سا زہریلا پودا دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی ہلاکت خیز شاخیں انسان کے وجود کو اپنے شکنجے میں کس کر اس کا کچومر نکال دیتی ہیں، اور اس کی وحشت انگیز جڑیں انسان کے اندرون کو اپنی لپیٹ میں جکڑ کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تائیدی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں بھی اس روح فرسا انکشاف کے بعد دن رات انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک روز میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں زرینہ کے سامان کی تلاشی تو لوں۔ اس کے کپڑے لتے اور دیگر چھوٹا موٹا سامان ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صندوق میرے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ صندوق کھول کر اس کے سامان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ 15-20 منٹ کے بعد ایک ایسی شے میرے ہتھے لگی جسے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد ہی میرا یقین پختہ ہو گیا کہ زرینہ اور سکندر آپس میں کوئی چکر چلا رہے ہیں۔ جیلا قسطوں میں بات بتا کر میرے اندر کے تجسس کو ابھار رہا تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، تمہیں اس صندوق میں ایسی کون سی چیز مل گئی تھی؟ وہ 3 عدد خط تھے جناب، جیلے نے سنسنی خیز انداز میں بتایا۔ کیسے خط؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ خطوط کس نے کس کو لکھے تھے؟ بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی اور مجھے یقین تھا ان خطوط کا تعلق زرینہ یا سکندر یا ان دونوں سے ہوتا، تاہم میں جیلے کی زبانی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ تینوں خطوط سکندر علی نے میری بیوی زرینہ کو لکھے تھے، جن میں پیار محبت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس قسم کے عشقیہ خط پڑھ کر کوئی بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ میری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ کس قسم کی پینگیں چڑھا رہی تھی۔ جناب، وہ خط پڑھنے کے بعد تو میرا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں زرینہ کی واپسی کے لیے پولیس کی مدد لوں گا، اسی لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے چند سوالات ضروری سمجھے اور جیلے سے پوچھا، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں پرائمری سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ باپ کے وفات کے بعد مجھے گھر کا چولہا گرم رکھنے کے لیے تانگا چلانا پڑا۔ اس نے جواب دیا اور اس کے بعد جو کچھ کہا اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ میرے سوال کی غرض و غایت کو بخوبی پا گیا تھا۔ وہ بولا، جناب، اتنی تعلیم تو ہے میری کہ عشقیہ اور محبت بھرے خطوط کو پڑھ سکوں اور ان کے مفہوم اور معنی کی باریکیوں کو سمجھ سکوں۔ میں نے پوچھا، تم پیر کرامت کے پاس کب گئے تھے؟ 2 ماہ پہلے، اس نے بتایا۔
اور یہ خطوط کب تمہارے ہاتھ لگے ہیں؟ 1 ہفتہ پہلے۔ میں نے کہا پیر کرامت کے دیے ہوئے تعویذات تو تم اپنے تانگے کے دونوں پہیوں سے باندھ چکے ہوگے؟ جی ہاں، وہ اب بھی بندھے ہوئے ہیں، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میرا تانگا تھانے کے احاطے کے باہر موجود ہے، آپ چاہیں تو وہ تعویذات دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا پیر صاحب کے تعویذوں نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا، زرینہ تو ابھی تک شاہین آباد ہی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا، جب پیر صاحب کی ایک بات 16 آنے صحیح نکلی ہے تو تعویذات بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اثر دکھائیں گے۔ شاہ صاحب نے زرینہ اور سکندر کے چکر کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، خطوط ملنے کے بعد وہ 100% درست ثابت ہوا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا پیر صاحب نے تمہیں تمہاری نفسیات کے مطابق وہی کچھ بتایا تھا جو تم اپنی کہانی کی صورت میں اس کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ اس میں قبلہ پیر صاحب کا کوئی کمال نہیں، تاہم میں دو بدو جیلے سے یہ تلخ اور حقیقت پسندانہ باتیں نہیں کر سکتا تھا، اس سے اس کی اندھی عقیدت کو ٹھیس پہنچ سکتی تھی۔ میں بلا وجہ کسی کی دل آزاری کا موجب بننے کے حق میں نہیں، الا یہ کہ وہ دل آزاری انتہائی مفید اور ناگزیر نہ ہو جائے۔ میں نے جیلے سے کہا جب تمہیں پیر کرامت کے تعویذوں پر اس قدر اندھا اعتقاد ہے تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ تعویذات مسلسل گردش میں ہیں، اگر خدا کو منظور ہوا تو ایک نہ ایک دن تمہاری گردش کے دن بھی ختم ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے اس نیم طنزیہ اظہار کے جواب میں جیلے نے ایک دانش بھری بات کی۔ وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے انسان کو روحانی کے ساتھ ساتھ مادی ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن ہے جیلے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذات تو اپنی جگہ کام کرتے ہی رہیں گے، میں آپ کے پاس قانونی مدد کے لیے آیا ہوں۔ ایک ایسی عورت جو میری منکوحہ ہے، وہ 3 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہے، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے وہ اپنے پڑوسی سے عشق لڑا رہی ہے جس میں میری ساس کی مرضی شامل ہے۔ حالات اتنی سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں کہ وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، تم مجھ سے کس قسم کا قانونی تعاون چاہتے ہو؟ جناب، شاہین آباد آپ کے تھانے کی حدود میں ہے، آپ زرینہ کے والدین پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو باغبان پورہ بھیج دیں، جیلے نے تجویز آمیز انداز میں کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو جیلا، اگر زرینہ از خود تمہارے گھر جانے کو تیار نہیں اور طلاق والے مطالبے میں بھی اس کی مرضی شامل ہے تو پھر میں ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وہ مایوسی اور ناپسندیدگی سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے مزید کہا، لیکن اگر تم کسی طرح یہ ثابت کر دو کہ تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے تمہاری بیوی زرینہ کسی نامحرم سے راہ و رسم رکھے ہوئے ہے تو پھر تمہارا معاملہ قابل دخل اندازی پولیس ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں جو کچھ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ممکن ہوا وہ تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ زرینہ اور سکندر کی حرکتوں کے ثبوت کے لیے وہ تینوں خط کافی ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، ان سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ زرینہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے۔ میں نے کہا، تم وہ خطوط ثبوت کے طور پر مجھے دکھاؤ، میں انہیں پڑھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ خط تو اس وقت گھر پر ہیں، جیلے نے بتایا، آپ کہیں تو میں ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ ہاں، یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لگ بھگ 2.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت سپہر ڈھل چکی تھی اور شام ہونے والی تھی۔ میں نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لاؤ دکھاؤ، کہاں ہیں وہ خطوط؟ اس نے اپنے کرتے کی جیب میں سے موم جامے کی ایک تھیلی برآمد کی۔ بٹوا نما اس تھیلی میں سے چند طے شدہ کاغذات نکال کر اس نے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیں جناب، آپ بھی پڑھ لیں ان خطوط کو۔ میں نے طے شدہ کاغذات کو باری باری کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ وہ عام کاپی کے صفحات تھے جن پر نیلی روشنائی سے محبت بھرے جملے تحریر کیے گئے تھے۔ تینوں خطوط کا نفس مضمون آپس میں ملتا جلتا تھا۔ وہ کسی عاشق کی جانب سے اس کی محبوبہ کے نام لکھے گئے خطوط تھے، لیکن دلچسپ اور انتہائی اہم بات یہ تھی کہ ان میں نہ تو کسی کا نام لے کر اسے مخاطب کیا گیا تھا اور نہ ہی خط کے اختتام میں عاشق کا نام درج تھا۔ گویا کہیں سے بھی بظاہر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خط سکندر علی نے زرینہ کو لکھے تھے۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ فوری خیال آیا، کہیں جیلا ہی غلط بیانی کا سہارا تو نہیں لے رہا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ان خطوط سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ سکندر علی نے تمہاری بیوی کو لکھے ہیں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ باقاعدہ ناراضگی سے بولا۔ ان خطوط کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے
کہ ان دونوں کے درمیان کون سا معاملہ چل رہا ہے۔ کن دونوں کے درمیان؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سکندر اور زرینہ کے درمیان۔ ان دونوں کے نام کہاں ہیں؟ ظاہر ہے جناب، ایسے معاملات میں نام تو نہیں لکھے جاتے، وہ اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے بولا۔ پکڑے جانے کے خطرے میں کون پڑتا ہے؟